نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ 6 نمبر کی باتیں ہیں، اور کچھ دن سے ہم جو ہے اپنی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائے، اور اس میں فلسطین کا جو مسئلہ آ گیا تو اس کی وجہ سے تو آج سے یہ جو ہے پھر سے ہم شروعات کرتے ہیں 6 نمبر پوری ترتیب سے۔ تو 6 نمبر کیا ہے؟ یہ 6 نمبر ایک صفات ہے، پورا دین نہیں ہے۔ 6 نمبر ایک صفات ہے دین پہ چلنے کے لیے، جو آج ہمارا معاشرہ پورا تہس نہس ہوا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں ہی نکل چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آج ہم ہر جگہ جگہ پریشان ہیں، قدم پہ پریشان ہیں، مسلم پوری امت پریشان ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان سے نکل چکی ہیں۔ تو اسی کی محنت ہے 6 نمبر کے دائرے میں۔ اگر یہ 6 نمبر ہم اپنے سے شروع کر لیں گے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے، تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے عالم میں انسان کی زندگیوں میں آ جائے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کے ذمے لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے گی۔ یہ 6 صفات جو ہے یہ پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان 6 صفاتوں پر محنت کی جائے تو انشاءاللہ پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت اسی طرح تھی، جیسا کہ سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو کسی چیز کی دعوت دیں، اس پر مشق کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو دعا کے ذریعے سے مانگیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ترتیب محنت تھی، اور اسی پہ صحابہ کرام کو جو ہے جمع کیا تھا۔ پہلے وہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، پھر اس کے بعد حلقہ لگا کے اس پہ مشق کرتے تھے، اس کو جو ہے عمل میں لاتے تھے، اور اس کے بعد راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت میں اس چیز کو، اس کی حقیقت کو مانگتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابہ گئے بازار میں کہ آؤ صحابہ، ہم ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس میں سے جو تھوڑا سے کمزور تھے، انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کیا یا اللہ کے رسول، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کہ نہیں، آپ ایمان کی مذاکرات کریں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، اور ایمان پہ آپ مشق کریں گے تو آپ کا ایمان اور بڑھے گا۔ تو لگا کہ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینا ہے، یعنی کلمہ والوں سے ہی کلمہ کی دعوت دینا ہے، یعنی آؤ اور ہم کلمہ کے ذریعے اللہ کو پہچانیں، ان کی بڑائی کریں اور ان کو پہچانیں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی طاقت کو پہچانیں، ہم بنانے والے کو، رب کو پہچانیں اپنے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہم نماز ہے، پھر اس کے بعد ذکر ہے، اور اس کے بعد اکرام مسلم ہے، اور اخلاص نیت ہے، اور اس کے بعد دعوت تبلیغ ہے، یعنی اس چیز کی دعوت دینا۔ پہلے خود مشق کرنا، پھر دعوت دینا، پھر دعا کرنا، پھر دعا کے ذریعے اس کی حقیقت کو مانگنا۔ تو کسی بزرگ نے بہت بہترین لائنیں لکھی ہیں کہ اگر دعوت کی زمین میں اگر دعوت کی زمین میں ایمان کی جڑ ہو، تعلیم کا پانی ہو، ذکر کی فضا ہو، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو، مال، جان اور جذبات کی قربانی کی کھاد ہو،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام ہو تو اس کے اوپر معاملات اور معاشرات کا درخت چڑھے گا، اس پر اخلاص کا پھل لگے گا، اور اس پھل کے اندر سے اخلاص کا رس ہوگا جو انسانیت کو سیراب کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرہ سے نکل چکی ہیں۔ نہ ہمارے مسلمانوں میں نہ علم رہ گیا، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا کوئی وہ ہے، نہ کوئی تربیت ہے، نہ کوئی جو ہے فضا ہے، نہ گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے بچوں کو، نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان کو بزدل بنا دیا جاتا ہے۔ بیٹا تم کام نہیں کرو گے، تمہاری زندگی کیسے گزروگی، یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈھکان ہے، تم پڑھو کے ساتھ کام کرو۔ ارے پہلے تو ان کی تربیت کی ضرورت تھی، سب سے پہلے تو تربیت کی ضرورت تھی ان کو، ہماری تربیت ہی غلط ہوئی اور ہم گمراہ ہوتے 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 آج ایسا بزدل ہو گئے کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر چیز سے جو ہے بہت دور ہو گئے، اتنی دور ہو گئے کہ واپس آنا بہت مشکل ہے۔ تو اسی کی محنت ہے، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ بس نام کے مسلمان جمعہ پڑھ لیے تو ہم کو کامل، نہیں، ہم جلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ ایسے دنیا ہم کو جو ہے ایسے کھا جائے گی۔ یہ سوچتے ہیں نا، ہم بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ سلام الدین ایوبی آئے گا یا امام مہدی آئیں گے، نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنے دل کو بیدار نہیں کریں گے، اپنے معاشرے میں جاگرکتا نہیں لائیں گے، تب تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی قوم کو جو ہے اونچائیوں اور بلندیاں دے دیتا ہے کہ جب اس کے اندر کے لوگ ایک دم بالکل سو رہے ہوں، بالکل مردار ہو چکے ہوں، ان پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کچھ تک نہیں اثر ہو رہا ہے، کھیل میں مصروف ہو گئے، ڈانس میں۔ آج سعودی کی کیا حال ہے دیکھیے، سیزن میں جو ہے آج یہاں سعودی سیزن چل رہا ہے اور فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے۔ یہاں تو چاہیے تھا کہ اہتمام ہوتا، رات کو تو فرض کر دیتے کہ آپ جو ہے پوری رات دعا کریے، پوری رات تراویح پوری ان کے لیے جو ہے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ سے نوافل پڑھیے ان کے لیے۔ نہیں کچھ کر پا رہے ہو تو یہ تو ہمارے پاس تھا، دعا تھا، مگر وہ اس سب سے بھی ہٹا دیا گیا اور ان کو سیزن میں لگا دیا گیا، ریاض سیزن میں۔ وہاں پہ شکیرا آ رہی ہے، وہاں پہ جو ہے ہنڈی ٹیکر آ رہا ہے، وہاں پہ رونالڈو آ رہا ہے، وہاں پہ ہر ایک روز ڈیلی کوئی نہ کوئی بالکل گمراہ ایک دم کر دیا گیا پوری امت کو، اور بالکل یہ قوم سو گئی، ایک دم مردار ہو گئی۔ تو اب اس سے جاگنے کے لیے ہم کسی کو نہیں جگا سکتے، ہم خود جاگ سکتے ہیں نا۔ اپنی ذات سے تو ایک بار جو ہے کھڑا ہو کے دیکھے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اپنے ذات سے شروع کرے، اپنے گھر میں مذاکرات کرے۔ اب کوئی بات سننے والا نہیں، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، ان کو بتائے اور وہاں سے شروعات کرے۔ انشاءاللہ جو بھی خیر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جب زبان سے نکلتی ہے، آدمی اس پہ مشق کرتا ہے، اس کے لیے دعا مانگتا ہے، تو وہ چیزیں جیسے بدبو ہوتی ہے نا کہ بدبو ہوا سے پھیل جاتی ہے، اسی طریقے سے خیر کی بھی چیزیں ہیں۔ بدبو تو جو ہے کہیں بدبو ہوتی ہے، کہیں کچھ دیکھیے جو ہے تو ہوا سے بہت دور تک اس کی بدبو جاتی ہے۔ تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے جو ہماری چیز ہے، جو ہم بات ہے، جو ذکر ہے، جو علم ہے، جو دعوت دیں گے، یہ جو اثر نہیں کرے گی دنیا میں، یہ بھی جب اچھی خیر کی چیز نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہت بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نفع نشانے کے لیے نکالی گئی ہو، اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بھائی اگلا نہیں کر رہا تو ہم کیوں جائیں؟ نہیں، ہم اپنی ذات کو تیار کریں، پہلے ہم اپنی ذات کو تیار کریں۔ ہماری ذات تیار ہوگی، پھر ہمارے پیچھے جو ہے ہماری گھر والے، ہمارے بچے، پھر اس کے بعد محلے والے، پھر اس کے بعد ایک دیکھو ایک کیسا جو ہے یہ ماحول بنتا ہے اور کیسے یہ جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں۔ پہلے اپنی ذات کو بیدار کیا جائے، اپنی ذات کو اس کام میں لگایا جائے، اپنی ذات سے امید کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جو ہے مانگا جائے۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، 6 صفات پہ عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے اور ایمان کو بولا جائے، اور اس کے بعد اس کی ایمان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ پورا ایمان جو ہے
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اور پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ چیز حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اپنی ذات سے۔ رات میں اٹھو، دعا کرو، ایمان کی ذکر کرو، ایمان کی جو ہے دعوت دو، اور اس کے بعد اس پہ خود پہ مشق کرو کہ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم اس کا یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں ہماری مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد وہ کام کو انجام دو، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اس میں سکون ہوگا، اس میں جو ہے جو بھی آپ کام اسٹارٹ کرو گے، جو بھی کام کرنا چاہو گے، اس میں آپ کو برکت ہوگی، اس میں بے سکونی نہیں ہوگی، عافیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ڈال دے گا جب یہ چیز سامنے رکھو گے کہ اللہ۔ تو یہ ایمان کی کیفیت ہو کام میں بھی۔ اس کے بعد پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے رات میں اٹھ کے مانگو دعا کے ذریعے، 5 منٹ کا اہتمام کرو۔ پہلے نہیں رات میں اٹھ پاتے ہیں آدمی، پہلے تھوڑا تھوڑا دعا، چلتے پھرتے دعا کرتے، کام اسٹارٹ رہے کام میں دعا کرتے رہے، یا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو ہی مددگار ہے، تو ہی ہے نا نفع نقصان پہنچانے والا ہے، تو ہی زندگی موت دینے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ تو بس ایسے کرتے رہے اور کام کرتے رہے تو انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے یہ مشق کرے، اس کے بعد دھیرے دھیرے دعا کا اہتمام کرے، اور ایک 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اس طریقے سے جو وقت نکال کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی طریقے سے ہر چیز، اس کے طریقے سے نماز، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے نماز پہ آئے، نماز اسی طریقے سے پڑھے، اور پھر اس کے بعد نماز کی مشق کرے۔ پہلے تو فرض پڑھ لے، پھر اس کے بعد اس کو 2 رکعت کر کے، 3 رکعت کر کے، 4 رکعت کر کے جو ہے ایک رکعت کر کے پہلے اپنی نماز بہت بہترین کرے، جو ہے ایک دم کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جیسے کوئی کام کرتا ہے نا تو آدمی یہ ڈر رہتا ہے نا، ارے یار وہ سینٹ آ جائے گا تو بولے گا، اگر تھوڑا سا کھیلیں گے کودیں گے ایسے ویسے کھیل کھال کے کام کریں گے تو آدمی کام بہت ایمانداری سے بہت محنت سے کرتا ہے نا، سینٹ جب بیٹھا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان کا جو ہے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ بہت بہت اونچا مقام ہوتا ہے کہ یہ جب آدمی تصور کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو کم سے کم یہ نہیں ہوتا، تو کم سے کم یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں۔ نماز تو ایسے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ادھر نیت بان، ادھر رکوع میں گئے، ادھر سجدہ، ادھر ہلا 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 واللہ ہو گیا، چلو ہو گئی، مگر ایسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والوں تم صبر اور نماز سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کہہ دیا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، تو اپنے ہر کام میں صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے عافیت اور اس کام کی خیر مانگو۔ تو اس طریقے سے نماز ہو گئی، اس کے بعد علم اور ذکر ہو گیا۔ علم ہم کو اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، معاشرات ہمارے صحیح ہو جائیں، اتنا علم ہم کو سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے یہ۔ اور اس کے بعد ذکر ہے، ٹھیک ہے، ہم کو اتنی نماز سیکھنی ہے کہ ہم کو اتنا علم سیکھنا ہے کہ نماز میں کتنا فرض ہے، کتنا واجب ہے، کتنا سنت ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، کس چیز سے فاسق ہو جائے گی، کس چیز سے نماز نہیں ہوگی، اتنا علم ہم کو ضروری ہے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ بھی علم ہم کو ضروری ہے۔ اور ذکر کرنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے۔ اب کیا ذکر کریں گے؟ علم ہوگا تبھی تو ذکر کریں گے۔ تو ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے صبح اور شام۔ کچھ نہیں کرتا ہے تو آدمی 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر صبح شام تو کہہ ہی سکتا ہے۔ ویسے تو ذکر تو ہر دم کی چیز ہے، چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ سکتا، کام کرتے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، مگر نہیں عادت ہے، معاشرہ میں ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو اپنی ذات سے خود اپنی ذات کو تیار کرنا ہے نا۔ اس کے بعد پھر آتا ہے جو ہے، اب آپ کی نماز ہو گئی، علم اور ذکر ہو گیا، اب آپ کا آتا ہے معاشرہ۔ معاشرہ ہمارا تو درہم برہم ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ معاشرہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ پوچھو مت، اور اس معاشرے کو تہس نہس ہونے میں کیا چیز؟ ہماری تربیت، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے نا، کوئی چیز کا جو ہے اہتمام اور احترام نہیں ہو رہا، اس لیے معاشرہ ایک دم بالکل ایک دم جنگل والا ہو گیا۔
تو معاشرے کو خوشگوار بنانا کیسے بنے گا؟ ہم اچھے سے لوگوں سے پیش آئیں گے، اچھے سے ان سے بات چیت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے سامنے ہم خود ہر چیز سے بچیں گے، ہے نا، تب یہ معاشرہ بنے گا۔ اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، ان کے ساتھ جو کام کریں گے محبت سے کام کریں گے، ان کو دعوت دیں گے محبت سے دعوت دیں گے، گالی دے دیا تو صبر کریں گے، کہیں اللہ تعالیٰ صبر سے اور نماز سے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو یہ کام کے لیے اگر ہم صبر کریں گے اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور صبر نہیں کریں گے تو مدد نہیں ہے، یہ بھی ایک چیز جان لیجیے آپ لوگ۔ اچھا، اب اخلاص یعنی محبت، جیسے ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہن سے، ایسے ہم پڑوسیوں سے محبت کریں، ایسے ہم محلے والوں سے محبت کریں، احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹے سے محبت کریں، تب ان کو دعوت دیں گے، تب وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اگر وہ گالی بھی دے دیں گے نا تو ہم چپ ہو جائیں گے تھوڑی دیر، ان کو سمجھائیں گے، نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تب اس کو لگے گی یہ چیز کہ یار ہم تو اس کو روز گالی دیتے ہیں، پھر بھی ہم کو بیٹا کہتا ہے، بھیا کہتا ہے، بابو کہتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے جا کے بد چینج ہو جائے گا، معاشرہ خوشگوار ہوگا۔ رشتہ دار، لین دین، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ دیں، اپنے رشتہ داروں کو سلام دعا رکھیں، آنا جانا رکھیں، کسی کے گھر پہ جائیں خالی ہاتھ نہ جائیں، ضرور جو کچھ ہے اپنے پاس وہ لے کے جائیں، اس کے یہاں جو بھی ہے لین دین کریں، تحفہ ہے، میٹھا ہے، آنا جانا کریں، سلام دعا کریں، کوئی ضرورت ہو ان سے پوچھیں، اگر آپ اس لائق ہیں، ان کی مدد کرنے کے لائق ہیں، وہ کمزور ہیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں میں۔ جو رشتہ دار مضبوط ہیں وہ اپنے کمزور رشتہ داروں سے پوچھیں، ان کی مدد کریں، اپنے محلوں میں مدد کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں۔ اگر پڑوسی جو ہے آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اس کو سیدھے سے آمنے سامنے اس کو بیٹھ کے اس کے محبت سے جو ہے اس سے بات چیت کریں۔ وہ ایک نہ ایک دن ہو تو سمجھ ہی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں نا گزرا کہ کیسے پریشان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں کانٹا بچھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لید ڈال دیتے، کیا کیا سب تکلیفیں تھیں، مگر پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور پھر خود جا کے اپنا صاف ہو جاتے اور پھر وہی دعوت دیتے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نہیں، یہ نبوت والا کام یہ امت کو دے دیا گیا، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت مہر لگ گئی۔ اب یہ کام جو ہے دعوت اور دعوت تبلیغ جو ہے یہ انسانوں کو دے دیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہت بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نفع رسانے کے لیے نکالی گئی ہو، تو اپنا جان مال لگا کے جو ہے لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچایا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے دعوت تبلیغ، آخر کا کام ہے، اور اس کے بعد دعوت اللہ، دعوت تبلیغ میں اس کے بعد وقت لگائے آدمی، نکل کے چل پھر کے امت میں لوگوں کو پاس جا کر کے منتیں سماجیں کر کے اس چیز کی دعوت دی جائے۔ اور اس کے بعد آخر جو کام ہے وہ جب آدمی پوری طریقے سے بہت زیادہ پاور میں آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ جو ہے آرتھنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جتنا بڑا پاور ہوگا اتنی بڑی آرتھنگ ہوگی، جتنا بڑا اس کا کام ہو جائے گا اتنا بڑا اس کو طاقت کی ضرورت ہوگی۔ تو پہلے تو شروعات میں تو 2 منٹ کی دعا تھی، پھر اس کے بعد 10 منٹ کی دعا ہوئی۔ اب اگر یہ کام آدمی نکل گیا، اللہ کے راستے میں نکل گیا اور یہ کام سنبھال لیا
تو پھر اس کو بہت 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 زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے اور رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے اس کی حقیقت کو مانگنے کی دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے دکھاوے سے بچا لے، یا اللہ تعالیٰ مجھے لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے بڑائی کے لیے یہ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی بہت بڑے اس پہ بہت بڑا مقصد لے کے اٹھتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جب بہت بڑا مقصد اس کے پیچھے ہوتا ہے نا، تو بہت دشمن ہوتے ہیں، اور ان دشمنوں سے نجات اور اس سے چھٹکارا وہ ہوتا ہے نا، تو طنز کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ اٹھا یہ چلا بدلنے۔ ارے اگر یہ چیز صلاح الدین ایوبی اور یہ سب چیزیں یہ سب سوچ کے یہ چلا بیت المقدس فتح کرنے، یہ دیکھو 10,000 لے کے اور 10 لاکھ کا سامنا کرنے، تو آج بیت المقدس فتح نہیں ہوا ہوتا صلاح الدین ایوبی سے۔ مگر وہ جذبہ تھا، وہ یقین تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ تھا ان کا، کہ انہوں نے جب ایک بار کھڑے ہو گئے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا، بیت المقدس فتح ہو گئی، 10,000 بیت المقدس فتح۔ آج دنیا کے 57 ارب ملک، اربوں ارب مسلمان، اور پھر بھی اسی بیت المقدس، وہی قدس، وہی فلسطین کہ بچے، بزرگ، مائیں، بہنیں، سب ان جانوروں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر ہر چیز، ہم کو ایک دم بالکل مردہ کر دیا گیا، ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا گیا، ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا گیا، ہمارے دماغوں کو مردہ، ہماری آنکھوں پہ جو ہے ایسا دنیا میں ایسا کہ تم کماؤ گے نہیں، تم کرو گے نہیں، تم یہ نہیں کرو گے، تم وہ نہیں کرو گے، تم یہ کیسے چلے گا، کیسے زندگی چلے گی، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورا کامیابی دین اور آخرت کی اللہ تعالیٰ نے پورے دین پہ چلنے میں رکھی۔ جب ہم پورے دین پہ چلیں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے حال ہوگی۔ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم ہمارے اندر خوف ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے خوف نکل گیا، بندوں کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، بھوک کا خوف ہے، جیل کا خوف ہے، پولیس کا خوف ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے خوف نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے کتوں کا خوف ڈال دے گا۔ اور جب یہ محنت کریں گے ہم، اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہوگا، اللہ کے رسول سے جو ہے ان کے راستے پہ چلتے رہیں گے، تو یہ دنیا جھکے گی، یہ دنیا سلام کرے گی۔ آج بھی نیٹ پہ پتہ کر لو کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے۔ آج گوگل بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج میں بس اتنا ہی، نماز کا وقت ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر اس میں جو ہے کمی بیسی ہیں اس میں آپ کمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ہم کیسا لگ رہا ہے یہ 6 صفات جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور جو ہم اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم کو پورے شامل کر دے اس میں۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی اس میں جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کو کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔